الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. نماز کی مشقت ایک اور طرح کی مشقت ہے جس کی وجہ سے نماز کی رکعتیں کم ہوئیں. تو نماز کی رکعت کم ہونا یہ ایک عین حکم ہے، نماز کا بالکل معاف ہونا یہ دوسرا عین حکم ہے. ان دونوں کو ملا کر میں ایک اور جنس سے حکم بناؤں گا تو ظاہر ہے پھر وہ جنس تو جنس میں پھر آپ چلے جائیں گے. کسی پرٹیکولر اگزامپل کا کئی طرح سے امام غزالی خود تجزیہ کر کے دکھاتے ہیں. یہاں ہم اصل میں ایک انالیٹیکل ٹول کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپریٹ کیسے ہوتا ہے. کسی پرٹیکولر اگزامپل پر اس کی مثال فٹ کرنا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہاں چلیں ایک اور مثال لیں. بعض لوگوں نے یہ حکم، ہمارے ہاں کنٹروورسی بھی پیدا ہوئی تھی کہ اگر رمضان کے دنوں میں بچوں کا ایگزام ہو رہا ہو اور بچہ رمضان روزہ چھوڑ دے، کیا یہ جائز ہوگا؟ تو الرغم اس سے کہ یہ قیاس ٹھیک ہے یا غلط، اس کی قسم کون سی ہے یہ آپ نے سوچنا ہے. قیاس کرنے والے نے ریزننگ کیسے کی ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں شارع نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی بیماری میں، جو کہ ایک تکلیف ہے، ایک مشقت ہے. اس نے مرض میں بھی چھوڑ دی. تو اس کو بنیاد بنا کر میں نے ایک وصف بنایا مشقت. تو گویا مشقت کی تاثیر ثابت ہے کس میں؟ روزہ رکھنے کے وجوب کی تخفیف میں. تو لہٰذا بیچارہ جو بچہ ایگزام دے رہا ہے وہ بھی بڑی مصیبت میں، یہ وہ مطلب صحیح ہے یا غلط؟ ریزننگ اصل میں یوں ہو رہی ہے. میتھڈ آف آرگیومنٹ کیا یہ سمجھنا ضروری ہے. اب اگر ہم آگے چلیں تو بلحاظ قوت تاثیر قیاس کی صورتیں 5 بن جاتی ہیں. امام غزالی کہتے ہیں قیاس 5 طرح کا ہوگا آپ کا. یہ ویلڈ کی بات کر رہے ہیں. ایک چھٹا ہے وہ کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. دیکھیں امام غزالی نے یہ پوری بحث، امام شافعی کا وہ جو ہے نا قول کہ دین کے مصادر 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. بہت ساری اصطلاحات تھیں. حنفی استحسان کی ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے، مالکی مصلحت مرسلہ وغیرہ. آپ دیکھیں گے کہ امام غزالی نے سب کو قیاس میں بند کر دیا آخر میں. وہ کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ہے، قیاس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ قیاس ہی ہے. ٹھیک ہے. پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں مناسب مؤثر. مناسب مؤثر. مناسب مؤثر کا مطلب ہے کسی مناسب وصف کی تاثیر خود شارع نے کسی حکم میں کیا کر دی ہو، ثابت کی ہو. اگر خود شارع کسی وصف کو جیسے صغر کی تاثیر خود شارع نے مقرر کی ہے مالی ولایت میں، تو امام صاحب کہیں گے کہ اب اس کی بنیاد پر جو آپ مزید قیاس کریں گے نا وہ کہلائے گا ایک وصف مناسب مؤثر کی بنیاد پر. تو ہم کہیں گے کہ یہ مناسب مؤثر، یہ قیاس کی کون سی صورت ہے؟ مناسب مؤثر ہے. المستصفیٰ میں آپ امام غزالی جو ہیں وہ عین تا عین اور عین تا جنس دونوں کو مناسب مؤثر کے تحت رکھتے ہیں. دوسری قسم ہے مناسب ملائم. یہ وہ قیاس ہے جس کے 2 عناصر ہیں، یعنی اس میں شہادت اصل ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ منصوص حکم کی جو علت ہے وہ بطریق موافقت احکام کسی وصف سے ثابت ہوتی ہے، اور جن سے وصف کا اعتبار ہوتا ہے اس میں، یعنی اس وصف کی تاثیر شریعت کے متعدد احکام میں ثابت ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملائمت. ملائمت کے تصور میں کیا ہے کہ جن سے وصف کی لیول پر تاثیر ہے اور ایک سے زیادہ احکام میں اس وصف کی، جیسے مشقت ہے. ہم کہتے ہیں مشقت ایک وصف ملائم ہے قیاس کرنے کے لیے، مزید کیسز جنریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مشقت کی تاثیر شارع نے کئی جگہ رکھی ہے. ضرورت ایک ہم کہتے ہیں ایک وصف ملائم ہے کہ اس کی تاثیر کئی احکام میں شریعت میں ثابت ہے، تو اس کی بنیاد پہ مزید قیاس کریں گے اور کیسز جنریٹ ہوں گے، تو یہ ملائم وصف ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ مناسب غریب. مناسب غریب وہ وصف ہے جس کی براہ راست تاثیر کسی نص میں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ بطریق موافقت احکام کسی حکم میں تاثیر رکھتا ہے، لیکن صرف ایک. اس کی مثال ہے امام غزالی کہتے ہیں اسکار. وہ کہتے ہیں شریعت کا کوئی ہمیں ایسا حکم نہیں ملا کہ جس کے ساتھ ہم اسکار کو براہ راست کیا جوڑ سکیں. یعنی جو خمر مطلب انالیسس کے لیے، یعنی خمر کی جو حرمت ہے یہ وہ واحد حکم ہے جس کو ہم جوڑ پاتے ہیں کس وصف کے ساتھ؟ جا کے اسکار کے ساتھ، کہ اسکار کی اس کے اندر تاثیر ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ وصف مناسب تو ہے، اٹ میک سینس، مقاصدی تعلق میں اس کا تعلق سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہ غریب ہے.
غریب اجنبی ہے، شریعت کے بہت سارے دیگر احکام میں اس کی ہمیں تاثیر نظر ہے، تو یہ وصف وہ کہتے ہیں یہ مناسب غریب ہے۔ مناسب غریب ہو سکتا ہے آپ تجزیہ کر کے مجھے یہ دکھا دیں کہ نہیں سر اسکار کی دیکھیں تاثیر ایک اور جگہ بھی ہے، یہ بھی ملائم ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے بنا لیں۔ اس وقت اہمیت یہ نہیں رکھتا کہ آپ کسی وصف کو ملائم ڈکلیئر کر رہے ہیں یا غریب۔ غریب کا تصور کیا ہے؟ مناسب غریب وہ وصف ہے کہ جس کی تاثیر آپ استنباط یعنی مقاصدی استنباط نے بس کسی ایک ہی جگہ ثابت کر سکیں۔ ٹھیک، چوتھی اچھا مناسب ملائم اور غریب کا فرق کیا ہوا؟ اب ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں مناسب غریب میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک ایسا وصف ہے جس کی کوئی جنس وصف نہیں ہوتی، جس کی چونکہ وہ اکیلا ایک ہی وصف میں لگا ہوتا ہے نا، آ کے جوڑتا ہے، ایک ہی حکم کے ساتھ جوڑتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی جنس میں نہیں بنا سکتا۔ لیکن آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، یہ وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنے میں ہمیں بڑا وقت لگا تھا المستصفیٰ کے اندر کہ بھائی سر ہر وصف مناسب وصف آخر میں جا کے مقاصد شریعت کے ساتھ تو جڑ جائے گا نا، تو مناسب غریب کے پیچھے بھی آپ ایک بڑا وصف کھڑا کر سکتے ہیں جنس میں جا کے، اور وہ ہے مثلا عقل کا تحفظ، تو یہ ایک جنس وصف ہے، اسکار کے اوپر کھڑا ہے۔ جو بات میں ملائم کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ملائم بھی بالآخر کہاں سے اپنی توجیہ حاصل کرتا ہے؟ کسی بڑے مقصدی تعلق سے، غریب بھی وہاں سے حاصل کر رہا ہے، تو دونوں کے پیچھے جنس تو بن گئی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ملائم میں ایک جنس قریب موجود ہوتی ہے، غریب میں جنس قریب میں کچھ نہیں پڑا ہوتا، بس وہ وصف ہوتا ہے اور پیچھے جا کے پھر مقصد میں دور ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو غریب کی جنس بعید موجود ہوتی ہے جنس کے قریب میں، اور اس کے ساتھ کچھ نہیں جڑا ہوا ہوتا۔ ملائم میں جنس قریب میں بھی ایک اور رول موجود ہوتا ہے، پھر جا کے دور تو مقاصدی تعلق کے اندر وہ کہیں جڑ جاتا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اسکار کے بر اچھا یعنی صغر جنس قریب میں عاجزی سے دیکھیں جڑ جاتا ہے، صغر جو ہے وہ کس سے جڑ جاتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر آپ عاجزی کے اوپر کوئی اور وصف بھی لا سکتے ہیں جو آخر میں جا کے تحفظ مال سے جڑے گا، تو اس کے کئی سٹیپس موجود ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کئی احکام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ کئی جنسیں بنا لیتا ہے، اپنی سٹیپس بناتا ہے آخری چھت تک جڑنے سے پہلے۔ اسی وجہ سے غریب اور ملائم میں امام غزالی المستصفیٰ میں یوں فرق کرتے ہیں کہ ملائم وہ ہے جس کی جنس قریب میں تاثیر ہوتی ہے، جبکہ غریب میں جنس بعید میں ہوتی ہے۔ تو آپ یوں کہیں کہ غریب وہ ہے جس کی صرف جنس بعید سے سپورٹ آتی ہے، اور ملائم وہ ہے جس کی جنس قریب میں بھی سپورٹ موجود ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ غریب وہ ہے جو صرف ایک ہی حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ملائم وہ ہے جو بہت سارے احکام کے ساتھ جڑ کے اپنی ایک جنس بنا لیتا ہے۔ تو ایک ہی بات کو کہنے کے دو طریقے ہیں۔ جس چیز کو امام غزالی شفاء الغلیب میں مناسب غریب کہتے ہیں، اسے آپ المستصفیٰ میں مصلحت معتبرہ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے نزدیک غریب وصف بھی شریعت کے نزدیک شریعت کے احکام میں معتبر ہے۔ اگر کوئی شخص مقصدی تعلق میں دکھا دے کہ اس وصف کی تاثیر ایک حکم میں اگرچہ ثابت ہے، تب بھی وہ معتبر مانا جائے گا، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقصدی تعلق بنائے، ایسے ہی نہیں کہ الٹ اپ نہ کرے، وہ ریزننگ کرے جسے ہمیں سمجھا دے کہ ہاں کوئی لنک بن گیا، تو کہتے ہیں میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں۔ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا حنفی نہیں مانتے، ان کی شرط ہے ایک الگ۔ چوتھا قسم کا قیاس وہ ہے جس کو امام غزالی مرسل ملائم، استدلال مرسل، مصلحت مرسلہ، یہ ساری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں آپ۔ وصف کی تاثیر صرف جنس حکم میں ثابت ہو مگر اس کی کوئی شہادت الاصل نہ ہو۔ اس کی مثال ہے صحابہ کا وہ قیاس، اس کو کہا جاتا ہے استدلال مرسل۔ یعنی اس کی ڈیفائننگ فیچر کیا ہے؟ اچھا یعنی اس کو آپ یوں سوچیں، یہ مؤثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شارع نے براہ راست اسے مقرر نہیں کیا ہوتا لفظ میں، اس لیے مؤثر نہیں ہے۔ غریب کیوں نہیں ہے؟ براہ راست کسی حکم میں نہیں جوڑتا، براہ راست نہیں جوڑتا، جنس حکم میں جوڑتا ہے، جا کے جنس حکم میں جوڑتا ہے، براہ راست کسی حکم میں نہیں جوڑتا، اس لیے یہ غریب نہیں ہے۔ غریب براہ راست ایک حکم سے، جیسے اسکار براہ راست حرمت خمر سے جڑا ہوا ہے۔ مظنۃ الشیء تقوم فی مقامی، یہ براہ راست نہیں جڑا ہوا، براہ راست تو ہے نیند کا مظنہ، نیند ٹوٹنے کا ساتھ جڑا، وضو ٹوٹنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
مزنت الشیء یہ براہ راست نہیں جوڑا، یہ ایک جنس کے ساتھ جوڑا تھا جا کے. واضح ہو رہی ہے نا بات؟ تو غریب اس لیے نہیں کہلاتا استدلال مرسل کیونکہ یہ کسی عین حکم کے ساتھ نہیں جوڑتا جا کے، ایک جنس حکم کے ساتھ جوڑتا ہے. اور ملائم کیوں نہیں ہے؟ شہادت اصل نہیں ہوتی. شہادت اصل نہیں ہوتی متعدد احکام سے. دیکھیں ملائم وہ ہوتا ہے جو بہت سارے احکام سے کنیکٹ ہو جاتا ہے براہ راست، تو یہ وہ بھی نہیں. یعنی ملائم میں اور استدلال مرسل میں کامن یہ ہے کہ دونوں کی تاثیر جنس میں ثابت ہوتی ہے، جنس حکم میں. لیکن ملائم اس سے فرق ایسے ہے کہ ملائم کی براہ راست بھی ہوتی ہے، مشقت کی براہ راست بہت سارے احکام میں تاثیر ہے اور جنس میں بھی ہے. جبکہ استدلال مرسل کی تاثیر براہ راست کسی عین حکم میں نہیں ہوتی بلکہ ایک جنس حکم کے اندر ہوتی ہے. یعنی یوں بھی کہہ سکتے کہ ملائم جو ہے وہ عین اور جنس دونوں حکم کو پھیلاتا ہے، جبکہ استدلال مرسل صرف جنس حکم کو پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک استدلال مرسل معتبر ہے، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن ضروریات اور حاجیات کے باب میں. غریب پر آپ ایسی کوئی شرط نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ ان جنرل لائق حجت ہے، لیکن اس کو میں قبول کروں گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے. یہ اگر آپ شافعی ایون اصولیین کو پڑھیں، کئی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے مصلحت مرسلہ کو، یہ بہت کمزور استدلال کا طریقہ ہے. دیکھیں نا وجہ ہے نا، دونوں طرف آپ نے عین چھوڑ دیا ہے، آپ دونوں طرف جنس میں چلے گئے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو اگر کوئی بہت ضرورت ہو دین کا، ایسی جس کے بغیر مقصد پورا ہی نہ ہو دین کو، مطلب کلی نوعیت کا مسئلہ، ضروریات دین کا مسئلہ ہو، حاجیات ہو، تب قبول کیا جائے گا، تحسینیات میں نہیں کریں گے. اب دیکھیں یہ مختلف جو ہمارے فقہاء ہیں ان کا اپنا اپنا اس میں اجتہادی ذوق ظنی ہے نا، ظنی معاملات ہیں. آپ ایک کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ بہت کمزور طریقہ ہے استدلال کرنے کا، میں نہیں مانوں گا. دوسرا کہہ سکتا ہے نہیں میرے لیے یہ قابل قبول ہے، شریعت کے مقاصد کیا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ فقہاء کے آپس میں اس معاملے میں اختلاف ہو جائے کسی دلیل کو قبول کرنے میں. ایک کہے گا میرے لیے استدلال مرسل دلیل ہے، دوسرا کہے گا نہیں ہے. مرسل غریب پانچویں قسم ہے. اب دیکھیں نا 3 ہی ڈبے تھے اصل میں، تھے مؤثر، ملائم، غریب. اب ملائم کے ساتھ مرسل جوڑا اور اب غریب کے ساتھ مرسل جوڑ رہا ہے. یعنی وصف نہ مؤثر ہو نہ اس کی شہادت الاصل موجود ہو، یعنی نہ ہی وہ حکم کے لحاظ سے جن سے قریب میں واقع ہو، بلکہ مصلحتی مقاصدی لڑی میں پرو کر کہیں جن سے بعید کے ساتھ جا کے جڑے. یہ پچھلے سے فرق کیسے ہے؟ استدلال مرسل جن سے قریب میں کسی حکم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی کوئی جن سے قریب میں حکم بھی نہیں ہوتی، کہیں دور دراز حکم کو بڑا سا ایک جنس بنانے کے بعد یہ جا کے مجھے اس کی افیکٹونیس نظر آنا شروع ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں یہ مرسل غریب ہے. اور اس کی مثال وہ مسئلہ تطرس ہے جو بڑی مشہور ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کو ڈھال بنا لیں کسی قلعے میں بند ہو کر، اور معاملہ یہ ہو کہ جب تک ہم اس ڈھال کو نہ ختم کریں ہم کفار تک ایکسیس نہیں حاصل کر سکتے، تو کیا اب اس کا قتل کرنا جائز ہے مسلمانوں کا، بے گناہوں کا، یا نہیں؟ اسی طرح آپ وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک کشتی میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے 5 لوگوں میں سے ایک کو اگر دریا میں پھینک دیں تو کشتی بچ جائے گی، 4 بچ جائیں گے، تو کیا وہ دریا میں پھینکنا جائز ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں یہ اصل میں مرسل غریب کی قسم اس طرح ہے کہ ہمیں شریعت کے عمومی احکام سے یہ بات، آپ دیکھیں کہ کتنی دور کی جنس بنائیں گے جا کے حکم میں. شریعت کے ہمیں بہت سارے احکام سے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شریعت مسلمانوں کی کم سے کم خون ریزی چاہتی ہے. تو اگر ہمارے سامنے یہ چوائس آ جائے کہ زیادہ خون ریزی اور کوئی قرآن کی آیت ہے جہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. کوئی ایسا اور حکم ہے جہاں آپ کہیں کہ شارع نے اس کی براہ راست تاثیر دکھائی ہو کہ کم خون ریزی کی وجہ سے شارع نے کہا ان کو مار دو؟ یہ بھی ثابت نہیں ہے. لیکن شریعت کے عمومی مزاج سے میں نے ایک یہ بات سمجھی ہے کہ شریعت اگر کوئی ایسی کیفیت ہو تو اس کا لحاظ کرے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ 3 شرطوں کے ساتھ میرے نزدیک یہ قابل قبول ہے، ورنہ نہیں. امام صاحب بہت سخت شرائط رکھتے ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں کہ جس مصلحت کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ یہ جائز ہو جائے گا، پہلی یہ کہ وہ ضروریات دین کے باب میں سے ہو.
یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے قرائن، قوی قرائن سے کہ ہم نے اگر ان کو ختم کر کے کفار پر حملہ نہیں کیا تو یہ حملہ آور ہوں گے اور مسلمان سارے مسلمانوں کا قلع کما کر دیں گے، کلی نوعیت کی ہو، صرف ضروریات کی نہ ہو بلکہ کلی نوعیت کی ہو کہ سارے مسلمان ہلاک ہو جائیں گے، اور اس بات کا صرف گمان نہ ہو بلکہ ہمیں قطعی طور پر یقین بھی تقریباً ہو جائے کہ اٹ از آلموسٹ سرٹن کہ ایسا ہو جائے گا، ان کو مار دو ورنہ وہ ایٹم بم چلائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ فرض کریں کوئی مجرموں نے پکڑ لیے ہیں غیر غمالی اور ہمیں پتہ ہے ان کے پاس کوئی بڑے خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں، اور ہم یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ یار وہ بے گناہوں کو ماریں یا نہ ماریں، اور یہ بات ہمیں بالکل صحیح قرائن سے پتہ چل گئی ہے کہ وہ پورے ملک کے لوگوں کو ہلاک کر دیں گے، بم چلا دیں گے، اور ہم تو یعنی اچھا اب فرض کریں اگر آپ کہیں یہ کلی نہیں ہے، سارے مسلمان نہیں مریں گے، امام غزالی کہیں گے ابھی بھی جائز نہیں ہے، یعنی کلی نوعی، یعنی وہ سخت سے سخت شرائط عائد کرنا چاہتے ہیں اس ٹول کو یوز کرنے کی، کیونکہ یہ خطرناک ہے نا، اس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسز اب یہ ریلیٹیو ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کلی نوعیت کی ضرورت ہو، قطعی نوعیت کا آپ کو علم حاصل ہو رہا ہو آلموسٹ، اور ضروریات دین کے باب سے ہو کہ یعنی سارے مسلمان مر جائیں، یہ شریعت کا کوئی مطلوب نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ مسلمان زندہ رہیں۔ تب اگر تحسینیات کے باب میں وغیرہ وہ کہتے ہیں، ایون وہ کہتے ہیں حاجیات میں بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اچھا اب آپ دیکھیں اس میں بھی مختلف فقہا کا رجحان مختلف طرح کا ہو سکتا ہے۔ امام غزالی اس میں، امام راضی اوپن ہے زیادہ، وہ ایسی شرطیں سخت نہیں لگاتے، امام راضی نرم معاملہ رکھتے ہیں اس کو قبول کرنے میں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسز کرتے ہیں اور یہ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات مشکل ہوتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے، تو آپ سختی کا معاملہ کریں گے یا نرمی کا معاملہ کریں گے اس کو قبول کرنے میں، یہ مختلف مجتہدین کے ہاں اختلافی رویہ اس پر پایا جا سکتا ہے۔ چھٹی قسم وہ ہے جس کو کہتے ہیں امام غزالی مناسب ملغا، یہ وصف بظاہر تو بڑا مناسب لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ریلیشن ہے مقصدی، لیکن یہ شریعت کے احکام سے اصل میں ٹکراتا ہے، اس وجہ سے ہم اسے قبول وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، یعنی اس کی تاثیر وہ کہتے ہیں کہیں بھی ثابت نہیں ہوئی ہوتی۔ مثال اس کی مشہور مثال وہ یوں دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک مالدار آدمی نے روزہ توڑ دیا ہے، اور کوئی فقیہ یہ کہے کہ یہ تو بڑا مالدار ہے، بادشاہ ہے، یہ تو بڑا مالدار ہے، اس کے لیے تو غلام آزاد کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، فقیروں کو کھانا کھلانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے فقیر کو کھانا کھلانا اور غلام کو آزاد کرنے کا آپشن نہیں ہے، یہ صرف کیا کرے، روزے رکھے، وہ کہتے ہیں یہ ملغا ہے۔ الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا